ایک مچھیرے کی زندگی سے سیراکیوز نیو یارک تک کا سفر۔ قاسم دل محمد کی کہانی بہت سے روہنگیا کی کہانی سے مختلف نہیں۔ وہ برما کے مونگدو گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، لیکن پکڑے ہوئے مال کا حساب پولیس کو دینا پڑتا تھا۔ پھر یہ پولیس کی مرضی پر تھا کہ وہ انہیں مال لے جانے دیتی یا نہیں، اور ساتھ ہی مار بھی پڑتی۔ اور پھر ایک دن پولیس نے انہیں بے تحاشا مارا۔ میرا جان تو باسا مشکل ہو جائے گا نا، بجلی نہیں گوری پڑے گا، نہیں چلے گا، کھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرا ماں ہے، بون ہے، میرا ایک بات کرے گا دیکھو میرا شکر بنے آ جائے گا۔ اس لیے مجھے بدن ہے بنگلہ دیش چلی گیا، اس لیے مجھے دوبارہ ملیشیا چلی گیا، اس لیے مجھے دیش چھوڑ دیا۔ اور یوں جان بچانے اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے مجبوراً قاسم کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ برما میں زیادہ آدمی فری ہے، برما میں پڑھنا اسکول پڑھا ہے فری ہے، روہنگیا لیگا فری نہیں ہے۔ قاسم کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 90% روہنگیا پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی کل تعداد اس وقت 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے تقریباً 8 لاکھ حال ہی میں میانمار فوج کے ظلم سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ برما گورنمنٹ بڈس ہے تو ملٹری ہے، ملٹری گورنمنٹ ہے۔ ملٹری گورنمنٹ کیا کرے گا؟ چھوٹا میاں ہے نا، 10 سال 12 سال ہو گیا، چھوٹا میاں ہے، لیب گرے گا۔ تو آپ کا گھر جلا دیا تھا انہوں نے؟ ابھی جلا دیا۔ میرا وائف گھر باپ فادر ہے نا، جلا دیا، میرا گھر بھی جلا دیا۔ نتیجتاً ان کے خاندان کو بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی۔ قاسم کہتے ہیں کہ امریکہ آنے کے لیے فارم انہوں نے یہ سوچ کر بھرا تھا کہ یہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ برما، ملیشیا اور بنگلہ دیش میں ان کے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے میں مشکلات ہوں گی۔ میرا دل میں تھکا ہے، مجھے شوشا ہے، پڑھنا بہت پڑھنا پڑے گا، مجھے ایک ڈاکٹر بنائے گا، ایک ٹیچر بنائے گا، مجھے پیسہ کمائے گا انشاءاللہ۔ قاسم کے بچوں اسما اور عزیز اللہ کا دل اسکول میں لگ گیا ہے، لیکن وہ میانمار کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ گھروں کو جلا رہے ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ فلیشیا کیسٹریکون ریفیوجیز کی آبادکاری میں مددگار کیتھولک چیریٹیز کی پروگرام ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں نئے آنے والے روہنگیا شروع میں بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ انہیں برما میں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے ہاں کے برمی مسلمانوں نے انہیں خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور پھر دیگر برمیوں نے جو خود بھی پناہ گزین ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا۔ عظمیٰ فروخ مسلمان ریفیوجیز کی دیکھ بھال کے لیے والنٹیئر کرتی ہیں، اور قاسم کو انہوں نے بہت محنتی پایا۔ وہ اس کو جو ہے نا جاب ڈھونڈ رہا تھا، تو جاب ملی اس کو، پھر اس نے گاڑی لے لی، تو اس نے بتایا کال کر کے کہ جو ہے نا باجی میں نے گاڑی بھی خرید لی ہے اور میں اب آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ قاسم نے اپنی زندگی کی سمت متعین کر لی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کے گرین کارڈز دکھائے جو ابھی آئے ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش میں پھنسے اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں ہیں۔ ایوری ڈے کھانا کھانے کا یاد آئے گا، نماز پڑھے گا نا، مجھے ایک دن میں 5 ٹائم نماز پڑھے گا۔ نماز میں مجھے خدا میں مجھے اللہ خدا اوپر میں مجھے ہاتھ پٹایا مانگے گا، حالت تھوڑا بدلی دو۔ قاسم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی راہ پر گامزن ہے۔ وہ 3 نوکریاں کرتے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے گاڑی بھی خریدی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے لیے کام پر پہنچنا آسان ہے۔